جہاد والا رسول۔ گویا کہ اس فرمان عالی شان کا مقصد، خلاصہ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باطل کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اور حق والوں کی حمایت کرنے کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور صرف بھیج نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس سلسلے میں اتنی مدد فرمائی کہ جب میں میدان جہاد میں قدم رکھتا ہوں، دشمن بڑی تعداد میں طاقتور ہو کے سامنے آتا ہے، جب دشمن آتا ہے اور اس کی تعداد بڑی ہوتی ہے تو میرا رب دشمن کی تعداد سے جتنا میرا زمینی لشکر کم ہوتا ہے، میرا رب اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں میری مدد کے لیے آسمان سے مجاہد فرشتوں کا لشکر نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں جہاد والا نبی بن کے آیا ہوں۔ جہاد کے لیے طاقت، ہمت، حوصلہ، دانائی، عقل، حکمت، رازداری، ارادے کی پختگی، یہ سارے اوصاف چاہیے میدان جہاد کے لیے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ میں جہاد والا رسول ہوں، بس اس ایک جملے میں مجاہد کے جتنے صفات کاملہ ہیں، گویا میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام صفات جہاد کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری بہتری کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے قبر شریف میں جانا پسند کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری بہتری کے لیے حضور نے اپنی قبر میں جانا پسند کیا تاکہ حضور کی قبر کی برکت سے ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ نور اور رحمت کی نعمت عطا فرمائے۔ اس لیے حضور قبر میں جلوہ گر ہوئے۔ تو جب حضور کا کمرہ مبارکہ سے، حجرہ مبارک سے قبر شریف میں جانے کا ارادہ ہوا تو دنیا کے بادشاہ تو بہت چھوڑ کے جاتے ہیں، محل چھوڑ کے جاتے ہیں، جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرہ میں کچھ تلواریں، کچھ تیر، کچھ کمان، کچھ زرہیں، کوئی خوت، یہ جنگ کا سامان تھا۔ مصطفیٰ کے حجرے میں کوئی روپیہ اور غلہ پیسہ وہاں سے برآمد نہیں ہوا۔ اگر مصطفیٰ کریم کے حجرہ پاک سے کوئی چیز برآمد ہوئی ہے تو وہ اس وقت کے رائج الوقت جنگ کے ہتھیار برآمد ہوئے ہیں۔ یہ پیغام تھا میرے آقا کا عملی طور پر کہ لوگوں، میں تو قبر میں جا رہا ہوں لیکن میں جہاد کو ساتھ نہیں، تمہارے لیے قیامت تک جہاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر جہاد کرتے رہو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر جہاد چھوڑ دو گے تو پھر تمہارا حال برا ہو جائے گا۔ آج کے جمعۃ المبارک کی چند منٹوں کی نشست میں ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جہادی کارنامہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، جس سے غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ اوطاس، غزوہ بنو حوازن، غزوہ بنو ثقیف، ان 5-6 ناموں سے اس ایک جہاد کو یاد کیا جاتا ہے۔ حوازن اور
ثقیف، یہ دو قبیلے ہیں، تیر اندازی میں پورے عرب میں یہ اپنی مثال نہیں رکھتے، بڑے طاقتور ہیں، ان کی تعداد بھی کافی ہے، اس لحاظ سے اسے غزوہ بنو ثقیف یا غزوہ بنو حوازن کہا جاتا ہے۔ اوتاس، حنین اور طائف، یہ تین جگہ ہیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے جگہوں کے لحاظ سے اسے غزوہ حنین یا غزوہ اوتاس یا غزوہ طائف کہا جاتا ہے۔ اس کا مال غنیمت جعرانہ کے مقام پر تقریباً کافی دنوں کے بعد تقسیم کیا گیا، وہاں سے پھر میرے آقا نے مکہ شریف کو واپسی پسند فرمائی، تو یہ جگہ جعرانہ حدود حرم کے اوپر تھی، اس لیے یہاں سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے عمرہ شریف کا احرام باندھا، تو اس سے عمرہ کا میقات ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اور یہاں سے اب لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا عمرہ جعرانہ سے ہم کریں گے، اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 15 کلومیٹر مکہ شریف سے شمال مشرق میں یہ جگہ واقع ہے، فقیر کو وہاں سعادت حاصل ہوئی ہے، وہاں سے عمرہ کی۔ مسجد عائشہ یہ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو اس لیے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ چھوٹا عمرہ ہے۔ تو بھائی عمرہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، سفر زیادہ اور کم ہو جاتا ہے۔ عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جس عبادت کا نام ہے وہ برابر ہے۔ احرام باندھنے والا پاکستان سے احرام باندھ جائے، وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ جائے، وہ مسجد ذی الحلیفہ سے احرام باندھ جائے، وہ مسجد جعرانہ سے چلا جائے، جہاں سے بھی جائے گا وہ آمنہ کے لال کی سنت ہی ادا کرے گا۔ عمرہ تو حضور کی اداؤں کا نام ہے، کہیں سے بھی آپ ادا کر لیں۔ حضور مدینہ منورہ سے جب حج و عمرہ کے لیے تشریف فرما ہوئے سفر کے لیے، تو ذی الحلیفہ جو مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر باہر مکہ شریف کے راستہ پر ہے، وہاں سے آپ نے احرام باندھا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں، ہمارے پاکستان کے حالات آپ لیں یا پوری دنیا کے، فلسطین میں آپ دیکھ لیں، ہم سے بھی بری حالت ہے، کشمیر میں دیکھ لیں، یہ جو مسلمان حکمران جو ہمیں ذلیل کر رہے ہیں جگہ جگہ پر، بھکاری، اب امت مسلمہ کا پورا ایک جو تصور غیر مسلموں کے سامنے ہے وہ بھکاری قوم کا ہے کہ یہ مسلمان بھکاری قوم ہے۔ انہوں نے ہمیں بھی ذلیل کر دیا ہے، حکمرانوں نے اپنے چند دنوں کے عیش و عشرت کے لیے ملت اسلامیہ کا جنازہ نکال کے رکھ دیا انہوں نے، اور پھر یہ امن کے لیے مذاکرات کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں ان سے جو ان کا خون پینا پسند کرتے ہیں، ان سے جا کے امن کی بھیک مانگتے ہیں۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اپنے لیے کبھی کسی دشمن سے امن کی بھیک نہیں مانگی۔ ہاں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی حفاظت کے لیے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اس سے پہلے کہ دشمن اپنی فوجی بیرکوں سے باہر نکلے، جس بھی دشمن نے ارادہ کیا مدینہ شریف پر یا جہاں حضور جلوہ گر ہوں وہاں حملہ کرنے کا، جیسے ہی کریم آقا کو اطلاع ملی تو فوراً میرے آقا کریم علیہ السلام نے جہادی لشکر تیار کیا، اور دشمن کی حرکت کرنے سے پہلے میرے آقا ان کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔
اب ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ان کو کمزور سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے یہ چند لوگ ہیں، جتھا ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی مٹھی بھر، وہ تھوڑی سی مختصر سی جماعت جو اخلاص کے پیکر ہوتے ہیں، جن میں کچھ سر سے ننگے ہوتے ہیں، کچھ پاؤں سے ننگے ہوتے ہیں، کچھ گلے سے بھی ننگے ہوتے ہیں، قمیض نہیں ہے، لیکن وہ مخلص اتنے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے پابند اتنے ہیں کہ انہیں اپنی اور اپنے خاندانوں کی اور اپنے بزنس کی اور اپنے کاروبار کی کوئی پرواہ، کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ ننگ دھڑنگ جا کے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور حضور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، تو نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، اب یہ تیرے بندے جو اسلحہ سے خالی ہیں، سر سے ننگے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، گلے میں قمیض نہیں، لیکن یہ تیرے دین کی مدد کے لیے آ گئے ہیں، اے مالک کریم، اب تو مہربانی کر، اپنا وعدہ پورا فرما۔ چنانچہ تھوڑی دیر گزرتی ہے، جتنا دشمن کا لشکر ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں آسمان سے فوج نازل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کے لیے یہ جو فوجیں نازل فرماتا ہے، یہ کب آتی ہیں؟ قرآن شریف کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن شریف یہ بتاتا ہے، اور حدیث رسول کو اگر دیکھیں تو حدیث رسول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام میدان میں اتر پڑتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دشمن کتنا طاقتور ہے، دشمن کے پاس اسلحہ کتنا ہے، دشمن کی تعداد کتنی ہے، اس کے اسباب کتنے ہیں۔ میرے آقا یہ نہیں دیکھتے، اپنے پاس جو کچھ ہے وہ اخلاص کے ساتھ لے کر میدان میں جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا ہے۔ اسی کو تو شاعر نے کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کہ بھائی تم گھر سے نکلو نا، تو صاف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں چل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ لیکن کوئی نکلے تو صحیح نا، کوئی چلے تو صحیح۔ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، وہیں بیٹھے ہی آپ پوچھے جائیں جی مجھے اسلام آباد کا پتہ نہیں ہے، پتہ بتا دیں، میں نے اسلام آباد جانا ہے، تو بھئی آپ کو کون بتائے گا کہ آپ کہاں کیا جائیں؟ بھئی آپ لاری اڈے جائیں نا، وہاں جا کے آپ کسی سے پوچھیں، روڈ پہ نکلیں، جہاں سے ٹریفک جا رہی ہے، بسیں ویگنیں جا رہی ہیں، وہاں سے آپ جا کے پوچھیں نا، بھئی میں نے اسلام آباد جانا ہے، مجھے راستے کا نہیں پتا، تو کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دے گا۔ اب آپ گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھے رہیں تو پھر تو کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے گھر کے چار دیواری کے بند کمروں میں مدد نہیں ہوتی، تمہارے پاس جو کچھ ہے تم لے کے میدان میں آ جاؤ، تم اپنا آپ میرے سپرد کر دو، میں آسمان سے لشکر اتار کے تمہاری مدد فرما دوں۔